اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور اصول بتایا ہمیں کہ تم باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ہر اس طریقے سے منع فرمایا ہے کہ جس طریقے کو کائنات کے رب نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو، اپنی امت کو ایک تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیگر مسلمانوں کی جانوں، ان کے مال اور ان کے عزت کے دفاع کے لیے ایک قانون ضابطہ اس امت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کہ دوسرے مسلمان پر محرمات ہیں، دمہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون اس پر حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یہ مال نہ حق۔ پھر فرمایا وعرضہ، دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، یہ کسی طرح سے بھی ہے، چونکہ ہمارے ہاں صرف ایک ہی طریقہ ہمیں معروف ہے کہ بھائی عزت پامال ہونے کا کیا مطلب۔ اگر کوئی مسلمان کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے معاشرے میں اس کے وقار و عزت کو گراتا ہے، یہ بھی گویا کہ اس کی عزت کو پامال کرنے والی بات آتی ہے۔ کسی پر بہتان، کسی پر تہمت، کسی کی عزت کو چھالنا، یا کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس عیب کو اس طریقے سے نشر کرنا کہ اس عیب کی وجہ سے مسلمان بھائی معاشرے کے اندر اس کا وقار مجروح ہو، اس کی عزت نہ مال ہو، معاشرے میں اس کی عزت جو رتبہ بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ایک طرح سے ہم کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی الزام تراشی اور بہتان بازی، یہ اتنا آسان کام اور یہ اتنا ہلکا کام کہ جب کسی پر، اور ہماری قوم کی مثال بھی وہ اسی مانند ہے کہ کسی نے کہا تھا نا کسی کے باغ کے بھائی اگر کہ تیرا کان کوئی جانور لے گیا تو اس نے اپنے کان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہماری معاشرہ اس طرح اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ اس مسئلے پر میں نے پہلے بھی آپ احباب کو بتایا، سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کی ابتدا سے آیات بیان فرمائی ہیں، اتنا واضح حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کسی پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے تو اس پر 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے، اور مالک کریم نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ان کی شرائط ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو شرع کے اندر ہم کسی پر الزام، کسی پر تہمت اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، شریعت نے اس کا جو اصول بیان فرمایا 4 گواہوں کی عادت میں، اور 4 گواہوں میں سے بھی اس کی جو تفسیر آگے بیان کی گئی ہے، 3 گواہ ایسے دیکھیں کہ واقعتاً اس کی مثال جیسے سرمچو اور سرمدانی کی مثال دے کر فقہاء نے سمجھایا ہے، اور چوتھا شخص یہ کہے میں نے ان کو برہنہ دیکھا ہے، شریعت کہتی ہے پھر بھی ان 4 پر کوڑے ہیں۔ یہ عزت سے کھیلنا یہ ہم نے آسان بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے بڑی معمولی سی بات ہے، اور ہماری اس قوم کی یہی ہماری پستی کا سبب ہے کہ ہم نے آج لوگوں کے عزتوں سے کھیلنے کو جو معمول بنایا ہوا ہے، آج ہماری اپنی عزت کوئی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں بڑے معزز ہیں، وہ معزز سے زمانے میں وہ لوگ وہ چلے گئے ہیں کہ جن کے نام، جن کے کردار، جن کے وقار سے غیر مسلم جنگ میں تو ان کے مقابلے میں آئیں گے، لیکن جب اپنے طور پر بھی بیٹھیں گے ان کے اخلاق و کردار پر کبھی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسلمان کی عزت، مال اور جان یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور اسی پر ایک حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسری حدیث فرمایا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، وہ کیا کرے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے،
جب ہم کسی کا مال لے لیتے ہیں، جب ہم کسی کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، جب ہم کسی پر بہتان اور تہمت لگاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہمارے سامنے اس مسلمان کی عزت اور مقام اور رتبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ہم اسے کمتر و کمزور حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، اس شخص کے یہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کمزور سمجھتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ پڑھاتے ہوئے ہمیں اپنے استادوں نے، خاص طور پر ہمیں مرشد گرامی علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے اس وقت یہ سب کو ہمیں فرمایا تھا، بیٹا آپ بلا شک اپنے آپ کو سمجھو ہم جبہ و دستار والے ہیں، آپ بلا شک یہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں مصلی عطا فرمایا ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے منبر پر بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے، لیکن اپنے سے معاشرے میں اگر آپ سے کوئی کمتر، کمزور، پر گندہ حال، بال بکھرے ہوئے، غریب، محتاج، مسکین نظر آنے والا شخص بھی، اس کو بھی کبھی اپنے سے کمتر اور کمزور مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے جسے آپ حقیر سمجھو، جسے آپ کمتر سمجھو، جسے آپ کمزور سمجھو، جسے آپ ہلکا سمجھو، آپ جب رات کی تاریکی میں اپنے نرم و نازک بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے رب کو منوا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہ معزز، وہ بہتر، وہ شان اور رتبے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو رب کو راضی کر دیتا ہے، جس سے کائنات رب راضی ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں نظر آنے والا جتنا بھی کمزور ہو، در حقیقت میں وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، اصل عزت والا وہی ہوتا ہے جس سے کائنات کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ بھائی کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر حقیر مت سمجھو۔ اور پھر اسی پہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر تین چیزیں حرام، خون، مال اور اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ مسلمان پر حرام ہے۔ یہ وہ اصول جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جس شخص نے من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامت الا سبع اردین، اور جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا ایک ٹکڑا زمین غصب کی، ایک ٹکڑا، اب اس زمین غصب کرنے سے یہ چھوٹا سا ٹکڑا کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن 7 طبق زمین میں دھنسایا جائے گا۔ تو نے دنیا میں کسی کا ایک ٹکڑا غصب کیا، آج تو ہم کہیں کی کنال ایکڑوں میں غصب کر دیتے ہیں، آج ہم وراثت میں دوسرا بھائی بھائی کا مال غصب کر رہے ہیں، بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں۔ بیٹیوں میں چند دن قبل ایک شخص آیا، میں نے اپنی بیٹے کی شادی کی اور اس سے شادی پر میں نے جو ہم دیتے ہیں جیز کی صورت میں 5، 6، 8، 10 لاکھ کی صورت میں دے دیا، تو کیا وہ وراثت سے محروم ہو گئی؟ وہ تو میں نے اسے وراثت کے طور پر دیا تھا۔ اب یہ حالتیں، بھائی اٹھ کر آتے ہیں، بہن کو تو ہم نے جیز میں دے دیا تھا، حالانکہ وراثت کا سلسلہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو زندگی میں باپ اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہے وہ وراثت نہیں، وہ تو ہدیہ اور گفٹ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ تو یہ ہماری حالتیں بن چکی ہیں۔ ہم اسلام کا، اب رشوت کی صورت دیکھ لیں، ہر پولیس اسٹیشن پر، ہر چوکی پر، ہر عدالت میں، ہر جگہ پر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے۔ اسی حدیث کے سائے میں بیٹھے ہمارے افسران، ہمارے ملازمین رشوت لیتے ہیں۔ کون سا شعبہ ہے آپ کا کہ جس شعبے میں آج ہم بچے ہوں؟ لوگ یقین جانے کسی مظلوم پر ظالم نے حق مقدمہ کر دیا، اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ پولیس والے بات ہی نہیں سنتے۔ ایک قاتل ہے، اس نے کسی کا ناحق خون بھی کیا ہے، ظلم بھی کیا ہے، بندہ بھی مارا ہے، لیکن پیسے والا ہے، پولیس افسران اوپر تک اسی اپروچ ہے، کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوتی ہے۔ چند دن پہلے جو کراچی میں ایک عورت نے چند بندوں کو قتل کیا، گاڑی کے نیچے کچل کر مارا ہے۔ اب دیکھیں وہ گاڑی کے اندر قاتل، کتنے لوگوں کی قاتل تھانے کے اندر بڑے آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ اس کا کوئی بڑا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، بڑی گاڑی تھی۔ تو اس ہمارے ملک میں یہ وہ بیماریاں، یہ وہ کمزوریاں ہیں۔ اسی حضرات قومیں، انسانیت اور معاشرے کچھ اصولوں پر بنتے ہیں۔ ہم نے تمام تر وہ اصول جو ہمیں دین نے دیے تھے، ہم نے تمام اصولوں کو پس پش ڈال دیا۔